اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، آج کی ہماری یہ تقریب تاج الشریعہ بدر الطریقہ وارث علوم اعلیٰ حضرت فخر ازہر مرشد برحق حضرت علامہ اختر رضا خان ازہری ادام اللہ اقبالہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عرس کی تقریب ہے۔ یقیناً دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ بندوں کو بھیجتا ہے جو اپنی مختصر سی عمر میں لوگوں کے سوچ و فکر اور ان کے طور طریقے کو بدل کر اللہ والا بنا دیتے ہیں۔ نبی اسی لیے آیا کرتے تھے کہ بھولے بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائیں۔ کفر و شرک جب بڑھ جاتا تو اللہ تعالیٰ کسی نبی کو بھیجتا، نبی دعوت دیتے اور لوگوں کو ایک خدا کی طرف بلاتے، اچھائیوں کی دعوت دیتے، اخلاق اور انہیں تہذیب سکھاتے۔ لیکن جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، میرے آقا کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آنا ہے، میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، حضور کی نبوت کے بعد اب کسی اور کی نبوت نہیں ہے، آنے والا کوئی نبی نہیں ہے۔ لیکن جو کام پچھلے انبیاء اکرام کیا کرتے تھے وہ کام اللہ تعالیٰ اس امت کے علماء کو دے دیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس امت کے جو علماء ہیں، اسی لیے ان کو وارث انبیاء کہا جاتا ہے۔ یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے وارث کس کام میں ہیں؟ ان کی جائیداد میں، ان کی پراپرٹی میں نہیں، بلکہ ان کے علم میں اور ان کی تبلیغ میں یہ ان کے وارث ہیں۔ علماء دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا کام سونپا ہے، اور ان میں بھی ہزاروں علماء میں ایک ایسا عالم آتا ہے جو مجدد کہلاتا ہے۔ مجدد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر 100 سال میں ایک ایسا عالم دین اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے جو امت پر اور دین پر آئے ہوئے گرد و غبار کو چھانٹ دیتا ہے اور دین کا صاف چہرہ امت کے سامنے پیش کرتا ہے۔ مجدد جیسے کہ امام اہل سنت فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی زندگی پاک میں انہوں نے اپنے قلم سے جہاد فرمایا اور اٹھنے والے ہر فتنے کا منہ توڑ جواب دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ کی حفاظت کی، اور جو گستاخیاں تھیں ان کا قلع قمع کیا، اور ایک اچھا اور سچا اور ایک صاف ستھرا چہرہ دین متین کا وہ امت کے سامنے پیش کیا۔ اسی مجدد کے خاندان میں 100 سال گزرنے کے بعد آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ علماء پیدا فرما رہا ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جب باپ نیک ہوتا ہے تو اس کی اولاد کو اس کی وراثت دی جاتی ہے۔ آپ کو میں سورۃ الکہف کی بات بتا دوں۔ سیدنا خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے درمیان جو واقعہ پیش آیا تھا، آپ کو پتہ ہوگا، تفصیل سے نہیں بلکہ میں مختصراً یوں عرض کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر چلے تھے، ایک کشتی میں بیٹھے، کشتی کو حضرت خضر علیہ السلام نے جگہ جگہ سے پھاڑ دیا تھا، واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ اور حضرت موسیٰ سے انہوں نے کہا تھا کہ میں کوئی بھی کام کروں تو تم پوچھنا نہیں،
موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ ایسا کیوں کر رہے ہو، یہ کشتی والا مفت میں ہمیں بٹھایا ہے۔ حضرت خضر نے بتایا نہیں، پھر آگے جا کر کے کہا اس کے بعد کوئی سوال مت کرنا۔ ایک بچے کو انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام نے ختم کیا، اس پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تھا۔ تو حضرت خضر نے کہا اس کے بعد آخری ایک موقع ہے، اگر میرے کسی کام پر آپ نے سوال کیا تو آپ کا راستہ الگ، میرا راستہ الگ۔ ایک ایسے گاؤں میں گئے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کہ گاؤں والوں سے کہا کہ ہم کو آج مہمان بنا لو، آج رات تمہارے ہاں ہم قیام کرتے اور کھانے پانی کا انتظام کرو۔ گاؤں والوں نے انکار کر دیا، ہم آپ کو مہمان نہیں بناتے۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر جب اس بستی سے نکلے تو اس گاؤں کے کنارے ایک دیوار پرانی گری جا رہی تھی۔ حضرت خضر نے اس کو مرمت کر کے ٹھیک ٹھاک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر بھی سوال کیا، ان گاؤں والوں نے تو ہمیں کھانا بھی نہیں کھلایا، مہمان بھی نہیں بنایا، ان گاؤں والوں کی دیوار گر رہی ہے تو ہم کیوں صحیح کریں، آپ نے کیوں صحیح کیا؟ ہر ایک کی ایک ایک حکمت تھی جو حضرت خضر نے بتائی۔ وہ کشتی کو اس لیے میں نے پھاڑ کر عیبدار کیا کہ کنارے ساحل پر ایک ظالم بادشاہ ہے جو اچھی کشتیاں دیکھتا ہے تو غصب کر لیتا ہے۔ میں نے اس کی کشتی میں تھوڑا عیب لگا دیا تاکہ اس کی کشتی بادشاہ کے دست برد سے محفوظ رہے۔ اس بچے کا معاملہ یہ تھا کہ اس کے ماں باپ مومن صالح تھے، لیکن یہ ڈاکو بن کر کے ان کے کفر کا ذریعہ بنتا۔ تیسری جو وجہ بتائی اس کے لیے میں نے واقعہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہ دیوار کیوں میں نے بنائی؟ گاؤں والے تو ظالم ہیں، گاؤں والے تو ٹھیک نہیں ہیں، انہوں نے مہمان نہیں بنایا یا کھانا نہیں کھلایا، وہ برے ہیں۔ لیکن یہ جو دیوار ہے تو یتیموں کی ہے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، دو یتیم بچوں کی دیوار ہے اور اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا ہے، ان بچوں کے باپ نے خزانہ رکھا تھا۔ یہ بچے جب جوان ہو جائیں گے تو اپنا خزانہ نکال لیں گے، لیکن اگر یہ دیوار گر جاتی، گاؤں والوں کو پتہ چلتا، خزانہ پورا ہڑپ لیتے، ان بچوں کا حق مارا جاتا۔ تو میں نے ان کی دیوار صحیح کر دی تاکہ ان کا حق سلامت رہے۔ اب اس میں ایک لفظ آیا ہے کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، حضرت خضر نے فرمایا ان دونوں بچوں کا باپ نیک آدمی تھا، ان بچوں کا باپ نیک آدمی تھا۔ اب تفسیر میں فرمایا گیا، تفسیر میں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ جو دو یتیم بچے ہیں ان کا باپ نہیں، بلکہ ان کی ساتویں پشت پر دادا نیک تھا۔ ساتویں پشت پر باپ کا باپ کا باپ کا باپ، اس طرح سے ساتویں پشت پر جا کر نیک آدمی تھا، اور اس کی نیکیوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ 7 پشتوں کے بعد آنے والی اولاد کی بھی حفاظت فرما رہا ہے۔ اب اندازہ کریں، ایک بندہ نیک ہوتا ہے تو اس کی وراثت اس کی اولاد کو بھی مل جاتی ہے۔ اب یہاں پر میں نے یہ بات اس لیے چھیڑی کہ وقت کے ایک عظیم مجدد کو ہندوستان نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ عاشق رسول فنا فی الرسول، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں اپنا سب کچھ فنا کرنے والا، وہ عاشق صادق امام اہل سنت فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی ذات ہے۔ جب انہوں نے اپنی زندگی عشق رسول میں فنا کر دی، اور جگہ جگہ تم ان کے کلام پڑھو تو سمجھ میں آئے گا، اس اعلیٰ حضرت سے اگر کچھ سننے کو ملتا ہے تو یہی ملتا ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے ہی قصیدے پوری زندگی میں، جہاں پر بھی دیکھو، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ اور اپنے متعلق اعلیٰ حضرت نے جو یہ کہا ہے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔
انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو یہ اس اعلیٰ حضرت کے خاندان میں اللہ رب العزت کا یہ انعام تو دیکھیں، اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس عاشق رسول کے گھرانے کو ایسا ممتاز کیا، ایسا ممتاز کیا کہ ایسے گھرانے ڈھونڈنے سے بھی جلدی ملتے نہیں ہیں کہ جن کے باپ بھی ولی کامل ہوں۔ اعلیٰ حضرت کے والد علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ وقت کے عبقری عالم دین، اعلیٰ حضرت جس کی تعریف کریں، وہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت میں میرے باپ ہونے کی وجہ سے نہیں کہتا، بلکہ موجودہ دور میں اگر کوئی سب سے بڑا کوئی عالم نظر آتا ہے تو علامہ نقی علی خان ہے۔ فتویٰ نویسی اعلیٰ حضرت نے اپنے باپ سے سیکھی، اپنے والد سے سیکھی، دادا بھی عالم، بھائی بھی عالم، اور یہ سب جب علم کا گھرانہ بنا تو اللہ نے اعلیٰ حضرت کو 2 بیٹے عطا کیے انعام میں۔ عشق رسول کی برکت ہے، اور 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ بڑوں کے بیٹے کیسے ہوتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے، ناز و نعم میں پلے ہوئے بچے ہوتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کے 2 بیٹوں کی اگر تاریخ اٹھا کر کے دیکھو تو تمہیں جواب نہیں ملے گا دونوں کا۔ ایک بڑے بیٹے علامہ حامد رضا خان حجت الاسلام بنے، اور دوسرے چھوٹے بیٹے مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان بنے۔ دونوں اپنے وقت کے ستارے ہیں، اور ایسے چمکے پوری دنیا میں کہ ان کے بیٹوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کتنے انعامات سے نوازا، یہ عشق رسول کی برکت تھی، عشق رسول کی برکت تھی۔ اپنا سب کچھ رسول پاک کی بارگاہ میں لٹا دیا، مولا کریم نے ان کو گھر بار ساری چیزیں عشق کی بدولت ایسی عطا کی کہ آپ حجت الاسلام کے علم کو اگر دیکھیں گے، اللہ اکبر، ان کے علم کا مقابلہ کرنے والا اس زمانے میں کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا۔ ایک بار ایک مناظرے میں حجت الاسلام کو جانا ہوا تو ایک